الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاری ومسلم۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے روزے کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، اور رات کے نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی تراویح کی نماز کو ہمارے اوپر نفل رکھا ہے، جس کو قیام رمضان کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اس مہینے کے اندر شیاطین سب جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں سب کے سب بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کو قدر والی رات کہا جاتا ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو اس رات کی عبادت سے محروم رہ گیا وہ واقعی بدقسمت انسان ہے، واقعی وہ محروم ہونے والا ہے، جو اللہ کی خاص نعمت ہے۔ الغرض یہ مہینہ ہمارے لیے ایک خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جو اس مہینے کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا داخلہ فرما دیا ہے، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے پہلے فوت ہو چکے اور اس سال کا ماہ مبارک انہیں نصیب نہ ہو سکا، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ مہینہ نصیب نہ ہو۔ تو ہمارا وقت یہی سوچنا چاہیے کہ موقع جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، یہ کہیں ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو، اور اس مہینے کے اندر میں اگر ہم نے اپنی مغفرت نہیں کروائی تو ہم بدقسمت انسان ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے دن کے اوقات یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہمارے اوپر روزے فرض کیا۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ صرف اور صرف یہی نہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جائز خواہشات کی تکمیل سے رک جانے کا نام ہی روزہ ہے، ایسا نہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یعنی جو جائز امور تھے 11 مہینوں کے اندر میں ہمارے لیے حلال تھے، اللہ نے جب پابندی عائد کر دی کھانے پینے اور جائز خواہشات کی تکمیل، جو شادی شدہ حضرات ہیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب منع کر دیا، تو ان تمام جائز امور سے ہم اللہ کے خاطر رک گئے، تو حرام کردہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر حرام کیے ہیں ان سے رکنا بدرج اولا ہوگا۔ ایک آدمی ان تمام چیزوں سے رک تو رہا ہے، لیکن وہ جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتا، وہ چغل خوری سے پرہیز نہیں کرتا، وہ غیبت سے پرہیز نہیں کرتا، وہ کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف دینے سے پرہیز نہیں کرتا، وہ حرام امور سے پرہیز نہیں کرتا، وہ اپنی آنکھوں کی صحیح طور پر حفاظت نہیں کرتا، کان کو صحیح طور پر اپنی حفاظت نہیں کرتا، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے وہ نہیں بچتا ہے، نہ تو اس کی زبان بچتی ہے، نہ اس کا آنکھ بچتی ہے اور نہ اس کے کان بچتے ہیں، بلکہ سارے کے سارے یہ چیزیں گناہوں کے اندر میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو بتائیے کہ ایسے روزے کا ثواب مل سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے دینے کا وعدہ کیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا، بہرحال روزے دار کے لیے خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ تو بہرحال اس روزے کی فرضیت کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا کہ تمہارے اوپر روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا اور اللہ کے اوامر کو بجا لانا، جن چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اختیار کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے
اس سے رک جانے کا نام تقویٰ ہے۔ بہرحال اس روزے کے اندر میں ہم سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اخلاص ہے، اور اخلاص اگر روزے کے اندر میں پایا جائے گا تبھی جا کر تقوی والی صفت ہمارے اندر میں آ سکتی ہے۔ اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ روزہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دکھلانے کے لیے ہم نے رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے رکھا ہے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ یا دکھلاوا مقصود نہیں ہے کہ لوگ ہمیں روزے دار سمجھیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر میں ریاکاری پائی جاتی ہے، جو روزہ رکھتے ہیں تاکہ انہیں روزہ دار سمجھا جائے۔ ایسوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور اس نے دکھلاوا کیا تو اس نے شرک کیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا اور اس نے دکھلاوا کیا اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، کہ کسی شخص نے صدقہ دیا اور اس نے اس کے اندر میں ریاکاری کی تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ عمل اچھا ہے لیکن اخلاص نہ ہونے کی بنیاد پر وہ عمل باطل ہو جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر روزے کے اندر میں آپ نے اخلاص پیدا نہیں کیا تو آپ کا یہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ اخلاص بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم روزہ رکھتے وقت میں اس سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو خالص کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ ہم صبح روزے سے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام عبادتوں کا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور اسی کے مطابق اس کو ثواب اور اس کو جزا ملتا ہے۔ اگر نیت ہماری اچھی ہوگی تو ہمیں اچھا بدلہ ملے گا، نیت کے اندر میں کھوٹ ہوگا اور فساد ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی ہمیں بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اخلاص کو اس کے اندر میں پیدا کریں، اور اخلاص زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ وہ اخلاص دلوں کے اندر میں ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو روزے کی نیت کے وقت میں، چونکہ آج مسئلہ سب سے پہلا میں نیت کا بیان کر رہا ہوں کہ نیت کے وقت میں لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان، جو کہ بالکل یہ نیت درست نہیں ہے، یعنی اس الفاظ کے ساتھ بھی نیت درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم ہر دن کہتے ہیں کہ ہم آنے والے دن کے روزے کی نیت کرتے ہیں، آج نقد کل ادھار والا معاملہ ہو جاتا ہے، یعنی غد نیکسٹ ڈے کو کہتے ہیں، یعنی آنے والا کل۔ تو اب ہر دن آپ نے فجر سے پہلے، سحری کھاتے وقت میں یا سحری کھانے کے بعد میں، آخری وقت میں آپ کہتے ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، یہ الفاظ صحابہ کے نہیں ہیں، یہ الفاظ عمر فاروق کے نہیں ہیں، یہ الفاظ صدیق اکبر کے نہیں ہیں، یہ الفاظ عثمان غنی کے نہیں ہیں، یہ الفاظ حضرت علی کے نہیں ہیں، یہ الفاظ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے نہیں ہیں۔ ان کی تمام کتابیں ان الفاظ کے ساتھ، ان الفاظ ہے ہی نہیں، بالکل خالی نظر آ رہی ہیں۔ کوئی بھی کسی طرح کا کوئی بھی نیت کا الفاظ روزے کے سلسلے میں موجود نہیں ہے، بلکہ نیت کے بارے میں سبوں نے یہی تعریف کی ہے، القصد والارادہ، جو ہم ارادہ کرتے ہیں یہی نیت ہے۔ روزے کے اندر میں ہم نے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ میں جو روزہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے کہ ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم ان امور سے روکیں گے جس کے اوپر اللہ نے پابندی عائد کر دی ہے، کھانے پینے، تمام اپنی بیوی سے جائز خواہشات کی تکمیل سے ہمیں رکنا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بدرجہ اولا رکنا ہے۔ ہم جھوٹ سے، چغلخوری سے، غیبت سے اور اسی طرح فحش امور سے اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو اور اپنے کان کو ہم بچائیں گے۔ نہ کان سے غلط سنیں گے، نہ آنکھ سے غلط دیکھیں گے، اور نہ زبان سے غلط بولیں گے۔ اسی بات کا نام اصل روزہ ہے، اور اسی روزے کا ثواب دینے کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے، بدلہ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے اندر میں اخلاص کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔